پل صراط کا منظر۔ پل صراط کو لے کر بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں کہ اس روز ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم اس سے گزر پائیں گے بھی یا نہیں، پل صراط ہوگی کیسی، یہ مرحلہ گزرے گا کیسا، جیسے ڈھیروں سوالات جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق مکمل تفصیل سمجھا سکیں۔ دوستو، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کہ جہنم کے پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر تو تیرا یہ ہنسنا کیسا، یعنی جب ایک ایسی مشکلات تیرے سامنے ہے، تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے، انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کا ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس پر آپ سب نے پایا کہ تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم گھر والوں کو بچا لیں گے اور پھر ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کو ایک بار روتے ہوئے دیکھ کر ان کی زوجہ محترم نے عرض کیا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں یہ تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، کہ میں یہ نہیں جانتا کہ نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر پڑوں گا۔ پل صراط کا سفر۔ پل صراط سے گزرنے کا سفر نہایت ہی طویل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا نے سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 نیچے اترنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں صرف پرہیزگار سے گزر سکیں گے۔ دوستو، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں کہ سورج ایک میل پر رک کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کھول رہے ہوں گے، کلیجہ پھٹ رہے ہوں گے اور دل ابل کر گلے میں آئے ہوں گے۔ ایسا خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اس پر سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار طاقتور کٹیل نوجوان یا پہلوان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا فضیل بن حیات رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کو پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بہترین اور اچھے گھوڑے اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزر، اے پروردگار سلامتی سے گزر۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے اور بعض لوگ میں ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعض اندھے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے شخص کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء کرام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور پھر باقی امتی گزریں گے۔ جہنم کی آگ طریق ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ بڑی ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواری پیش آئیں گی، لیکن ہم پھر بھی دنیا میں خوف غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا،
पुल सिरात पर से वही गुजरेगा जो परहेजगार होगा, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए अमाल इकट्ठे किए होंगे। मेरे अजीज मुसलमानों, बहनों, भाइयों, ज़रा सोचो कि ऐसा मंजर होगा अंधेरे में डूबा हुआ, जहाँ पुल सिरात के नीचे जहन्नुम की भड़कती हुई आग बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा बारीक रास्ता होगा। हम इस पर से कैसे गुजरेंगे, क्या आपने कभी सोचा है या नहीं? दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके हैं, मगर याद रखिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। तो मेरे अजीज मुसलमानों, बहन भाइयों, अभी हमारे पास वक्त है। अभी हमको मौत नहीं आई और डरे इस अंधेरी रात से, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और मौत की सख्तियाँ हम पर डाली जाएंगी। लिहाजा मौत आने से पहले पहले आखिरत के सफ़र का कुछ इंतज़ाम कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो।